بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر کے بنیادی خد و خال، آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی۔ مترجمین شہید سعید حیدر زیدی، سجاد حسین مہدوی، الفت حسین جویا۔ پہلا حصہ، مقدمہ۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس میں انسان کے انفرادی اور اجتماعی تمام امور کے لیے صریح پیغام اور جامع دستور العمل موجود ہے۔ ایران میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد نوجوانوں کے اندر اس دین فطرت کی طلب بڑھی تو علماء کرام نے دروس بھی دیے اور دینی کتابیں بھی شائع ہوئیں۔ سب سے پہلے عقائد پر بات ہوئی، لیکن اکثر اوقات نوجوانوں کو یہ شکوہ کرتے پایا کہ یہ صرف ذہنی بحثیں ہیں، ان عقائد کا ہماری دنیا اور ہمارے عمل سے کیا تعلق ہے؟ اگر ایک آدمی با ایمان ہو اور دوسرا ایمان نہ رکھتا ہو تو دونوں کے عمل میں کیا فرق ہوگا؟ کیا توحید یہی ہے کہ ہم ایک عقیدہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ ایک ہے اور اسی نے اس دنیا کو خلق کیا ہے اور ہمیں اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا نبوت یہی ہے کہ ہم مان لیں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کا کام فقط اللہ کا پیغام پہنچانا تھا اور بس؟ کیا ولایت اسی کا نام ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے رہیں، زبان سے ان کی محبت کے دعوے کریں اور ان کے دشمنوں پر لعنت کریں، اور پھر سب کچھ بھول بھال کر اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں؟ کیا ان عقائد سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ البتہ یہ سوالات صرف آج کا نوجوان نہیں کرتا، بلکہ انقلاب کے لیے جن نوجوانوں نے اپنی جانیں لڑائیں، قربانیاں دیں، مارے گئے، زخمی ہوئے، معذور ہوئے، جیلیں کاٹیں، قید تنہائی میں رہے، شاہ ایران کی ظالم انٹیلیجنس ایجنسیوں کی خوفناک اذیتیں سہیں، شہر بدر ہوئے، وغیرہ وغیرہ، یہ سوالات ان کے ذہنوں میں بھی تھے، اور جب انہیں ان سوالات کے جواب ملے تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر میدان عمل میں اتر آئے، جس کے نتیجے میں 1979 میں انقلاب اسلامی کامیاب ہوا۔ ان سوالات کا جواب دینے کا بیڑا علماء نے اٹھایا، اور انقلاب سے 4 سال پہلے مشہد میں آیت اللہ خامنائی نے مسجد امام حسن علیہ السلام میں اس موضوع کو ذہنی بحث کے بجائے قرآنی بحث میں ڈھال کر قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر کے بنیادی خد و خال کے عنوان سے ماہ مبارک رمضان میں نماز ظہر و عصر کے بعد درس دینا شروع کیا۔ آپ پہلے سے اس درس کی تیاری کرتے، قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے، موضوع کی مناسبت سے ان کا انتخاب کرتے، اس کی سائیکلوسٹائل کاپیاں بنوا کر حاضرین کو دیتے، اس میں موجود آیات کا مفہوم بیان کرتے، اور آخر میں ایک قاری ان آیات کی تلاوت کرتا۔ ان دروس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی تھی، اور ہر طبقے کے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے، حتیٰ کہ میڈیکل یونیورسٹی کے طالب علموں نے بسیں بک کروائی ہوئی تھیں، جن میں وہ آتے اور درس سننے کے بعد واپس جاتے تھے۔ ان دروس کی چند خصوصیات یہ تھیں کہ اسلامی طرز تفکر کے بنیادی خد و خال کو اس طرح جامع طور پر بیان کیا گیا کہ جس سے انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اور اس کے اندر عمل کا جذبہ سر اٹھائے۔ یہ دروس تمام مسلمانوں کے لیے پیغام کے حامل تھے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں برتا گیا۔ اسلام کے بنیادی عقائد پر ایک نئے انداز سے نظر ڈالی گئی اور اسے خشک
اور ذہنی بحثوں سے نکال کر عملی میدان میں اس کے اثرات پر بات کی گئی۔ ان مباحث میں ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیاسی اور سماجی جد و جہد کو قرآنی مفاہیم پر منطبق کیا گیا۔ مسلمانوں کے اصل درد یعنی ایمان کی کمزوری کو سامنے لایا گیا۔ ان دروس میں آیت اللہ خامنائی نے قرآنی آیات کے ذریعے ثابت کیا کہ اگر ایمان کو درست طور پر سمجھا جائے تو مسلمانوں کے عقائد میں نئی روح پیدا ہو جائے گی اور عقائد عملی زندگی کے میدان میں اتر جائیں گے، جس کے نتیجے میں ایمان انسان ساز اور معاشرہ ساز بن جائے گا۔ ان دروس میں آپ کی کوشش رہی کہ قاری کو قرآنی آیات پر غور کرنے پر مجبور کریں اور بتائیں کہ کس طرح سے ان آیات سے ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ بعد میں ان دروس کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ اردو زبان میں سب سے پہلے اس کتاب کے ایک حصے ولایت کا ترجمہ شہید سید حیدر زیدی نے کر کے اپنے ادارے دارالثقلین کے تحت شائع کیا، جسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ کئی سال بعد اس کتاب کے بقیہ حصوں کا بھی ترجمہ ہوا، جسے دارالثقلین نے ہی الگ الگ کتابوں کی صورت میں ایمان، توحید اور نبوت کے نام سے شائع کیا۔ اب اس پوری کتاب کو صحبہ پبلیکیشنز کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ پوری دنیا میں اردو پڑھنے والے اس سے مستفید ہو سکیں اور قرآنی معارف کے متلاشی اذہان اس بہتے سرچشمے سے سیراب ہو سکیں۔ امید ہے کہ قارئین و سامعین کو یہ مباحث نئی راہیں دکھائیں گی اور عقائد کو عملی میدان میں لانے کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔